السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سے ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں پوری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اپنے پروگرام محمدی چینل پہ جو ہمارا ایک پروگرام ہے جس کا نام درس قرآن ہے، اس میں ہم اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں برابر جانتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا ہے، اپنی بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے کون کون سی باتیں اور کون کون سی آیتیں نازل فرمائی ہیں، ان تمام باتوں کے بارے میں جانتے رہتے ہیں۔ آج مزید ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں اور ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کر سکے یا ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنی بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس میں فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں کہ آخر ہم کس مہینے میں جنگ کریں اور کس مہینے میں نہیں کریں، اس کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، یعنی جس مہینے کو اللہ رب العزت نے حج کے لیے خاص کیا ہے اس میں جنگ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں جنگ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر وہ اتنی طاقت پا سکیں اور تم میں سے جو کوئی شخص بھی اپنے دین سے پھر جائے گا اور پھر وہ اسی حالت میں یعنی کافر ہی کی حالت میں وہ مر جائے گا تو ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت میں تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، یعنی جو لوگ کافر ہیں وہ جہنمی ہیں اور وہ جہنم میں اللہ رب العزت کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون
कुलिल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ततफ़क्करून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आपसे ये लोग शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दें इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ दुनियावी फ़ायदे भी इसमें दिखते हैं, मगर दोनों का गुनाह जो है वो उनके नफ़ा से ज़्यादा है। और आपसे ये पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ हम खर्च करें, तो आप फरमा दें जो ज़रूरत से ज़ायद है, जो तुम्हारी ज़रूरत जितना है उससे जो भी ज़ायद है उसको खर्च कर दो। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। फिद दुनिया वल आखिरा वयसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिदा मिनल मुस्लिह वलौ शाअल्लाहु लअनतकुम इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। तुम्हारा गौर व फिक्र, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें फरमाता है कि तुम्हारा गौर व फिक्र दुनिया और आखिरत दोनों के मामलात में रहे। और आपसे यतीमों के बारे में ये पूछते हैं, आप उनसे फरमा दें उनके मामलात का संवारना बेहतर है, और अगर उन्हें नफ़क़ो कारोबार में अपने साथ मिला लो तो वो भी तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी खराबी करने वाले को भलाई करने वाले, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन भलाई करने वाला है कौन बुराई करने वाला है, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतरीके अहसन जानता है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मशक्क़त में डाल देता, बेशक अल्लाह बड़ा गालिब और बहुत ज़्यादा हिकमत वाला है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और तुम मुशरिक औरतों के साथ निकाह मत करो, यानी काफिर मुशरिक इस तरह की जितनी भी औरतें हैं उनसे निकाह मत करो। जो भी अल्लाह को नहीं मानता उससे निकाह मत करो जब तक वो मुसलमान ना हो जाए। और बेशक मुसलमान लौंडी जो है वो आज़ाद मुशरिक औरत से, आज़ाद काफिर औरत से वो बेहतर है, ख्वाह वो तुम्हें भली लगे। यानी अगरचे वो काफिर औरत जो है वो तुमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, लेकिन उससे ग़ुलाम औरत जो मुसलमान है वो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह मुसलमान औरतों का मुशरिक मर्दों से, यानी अगर कोई मुसलमान औरत है तो वो किसी भी काफिर या मुशरिक मर्द से निकाह ना करे जब तक कि वो आदमी मुसलमान ना हो जाए। और यकीनन मुशरिक मर्द से मोमिन ग़ुलाम जो है वो बेहतर है। यानी एक मोमिन जो ग़ुलाम है, मुसलमान है वो, लेकिन वो अगरचे ग़ुलाम है, वो एक आज़ाद मुशरिक से बेहतर है, ख्वाह वो तुम्हें भला ही लगे। यानी अगरचे वो तुमको, जो आदमी तुमको अच्छा लग रहा है, जो काफिर या मुशरिक तुमको अच्छा लग रहा है आदमी, वो अगरचे तुमको अच्छा लग रहा है, लेकिन उनसे निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ला ले। वो काफिर और मुशरिक दोज़ख की तरफ तुमको बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ तुमको बुलाता है। और अपनी आयतें लोगों के लिए अल्लाह खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बहुत सारी बातें फरमाई हैं जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन है जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके एक्सप्लेनेशन यानी इसकी तशरीह के बारे में समझेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पर क़िताल और जिहाद को फ़र्ज़ कर देने के मुतालिक आयात नाजिल की थी। इसीलिए यहाँ उस सवाल की गुंजाइश थी कि आयत हुर्मत वाले महीने में भी क़िताल जायज़ है या नहीं, यानी क्या हुर्मत वाले जो महीने हैं उसमें क़िताल जायज़ है या नहीं। इधर यानी अगर इस पर गौर करें आप तो मतलब क्या पूरे साल क़िताल नहीं कर सकते? कुछ महीने हैं जिसमें क़िताल नहीं कर सकते, बकिया में कर सकते हैं। तो उसी के मुतालिक यहाँ पर सवाल है कि क्या किन किन महीनों में
قتال کر سکتے ہیں اور کن کن مہینوں میں نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے احوال پر نظر رکھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن جہش کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تھا۔ اس لشکر میں سے ایک شخص نے عمر بن حضرمی نام کے ایک مشرک کو قتل کر دیا۔ مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے یہ لشکر جمادی الآخر میں بھیجا تھا یا پھر رجب میں۔ بہرحال عمر بن حضرمی کا قتل رجب میں ہوا اور وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ ایک طرف تو محمد اللہ کے دین پر عمل کی دعوت دیتے ہیں اور ادھر ان کے پیروکار کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ماہ حرام میں ایک شخص کو قتل کر دیا، حالانکہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حرام ہے۔ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ یہ لوگ آپ سے حرام مہینے میں یعنی ماہ حرام میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو اسلام کے قبول کرنے سے منع کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکنا اور ساکنین حرم کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے یہ معاملہ جو اگر آپ سے پوچھے تو آپ ان سے یہ بات کہہ دیں۔ حضرات محترم آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گیا تو ان لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات محترم مرتد آخر کہتے کسے ہیں؟ تو اس کو اب سمجھے کہ جو مسلمان صاحب عقل ہو، مکلف ہو اور بغیر نیند اور نشہ کے دین اسلام سے منحرف ہو کر کوئی اور دین قبول کر لے تو وہ مرتد ہے۔ عام ازیں اس کا کفر کو اختیار کرنا قولاً ہو یا فعلاً ہو، اور عام ازیں اس کا قول سنجیدگی سے ہو اور استہزاء یا عناداً جو ہے وہ اگر اس کا قول سنجیدگی سے ہو تو پھر اس کا قول مان لیا جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو اس پر اسلام پیش کیا جائے اور اسلام کے خلاف جو اس کے شبہات ہیں ان کو زائل کیا جائے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر بہتر ہے، ورنہ اس کو اسی جگہ قتل کر دیا جائے۔ یہ شریعت اسلامی کی بات ہے، یہ ہر جگہ یہ رول نہیں لاگو کیا جائے گا، یہ اسلامی حکومت کی بات ہے، اور جہاں پہ جمہوریت ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں پر یہ رول لاگو نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ مہلت طلب کرے تو ان کو 3 دن کی مہلت دی جائے۔ حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت معاذ وغیرہ سے مروی ہے کہ مرتد کو قتل کرنا واجب ہے۔ حضرات محترم امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی انسان مرتد ہو جاتا ہے تو نیک عمل اس وقت تک باطل نہیں ہوتا جب تک اس شخص کی موت ارتداد پر نہ ہو۔ یعنی اگر وہ مرتد ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ پھر سے مسلمان ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گیا تو ان لوگوں کے نیک اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے۔ لہٰذا ایک شخص نے وضو کیا اور معاذ اللہ مرتد ہو گیا، پھر وضو ٹوٹنے سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا تو اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، یہ امام شافعی کا کہنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے حج کر لیا اور وہ مرتد ہو گیا اور دوبارہ پھر مسلمان ہو گیا تو اب اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی صحابی علیاذ باللہ مرتد ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دوبارہ مسلمان ہو گیا تو وہ بدستور صحابی ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک صرف مرتد ہو جانے سے ہی نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے وضو کیا اور مرتد ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اگر اس نے حج کیا تھا تو وہ حج ضائع ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہونے کے بعد اس پر اثر نو حج جو ہے حج اسلام فرض ہوگا۔ اسی طرح جو صحابی علیاذ باللہ مرتد ہو گیا تو اس کا شرف صحابیت باطل ہو گیا۔ اب اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان ہوا ہے تو وہ تابعی کہلائے گا، صحابی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ائمہ ثلاثہ کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں 2 جرم اور 2 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک جرم ہے مرتد ہونا، دوسرا جو جرم ہے وہ تاحیات مرتد رہنا اور ارتداد پر ہی مرنا اور رجوع الی الاسلام نہ کرنا، اور ایک سزا ہے ان کے نیک اعمال کا ضائع ہونا، اور دوسری سزا ہے ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ حضرات محترم
پہلے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بیان فرمایا تھا جن کے لیے قطعی طور پر جہنم ہے، اب ان لوگوں کا بیان فرما رہا ہے جو جنت کی امید رکھنے والے ہیں۔ مسلمانوں پر پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا، پھر فتح مکہ کے بعد یہ ہجرت منسوخ ہو گئی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے۔ البتہ جب کبھی کہیں مکہ جیسے حالات پیدا ہو جائے جہاں اس کا ایمان، جان، مال اور عزت محفوظ نہ ہو تو اس کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ آج کل جس قدر کافر ملک ہیں کسی میں ایسے حالات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسرائیل میں یہ کیفیت ہو، اسی لیے ان ممالک سے ہجرت کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ برطانیہ، اسی طرح مغربی جرمنی، کینیڈا، فرانس اور ہالینڈ میں رہنے والے مسلمان پاکستان یا انڈیا سے زیادہ مامون اور محفوظ ہے۔ یہ تمام ملک دارالکفر ہے اور جن ملکوں سے بالفعل حالت جنگ برپا ہو وہ دارالحرب ہے، اور جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو ان میں نظام اسلام جاری کرنے کی اہلیت ہو وہ دارالاسلام ہے۔ حضرات محترم، جہاں کہیں بھی امن شانتی نہ ہو وہاں سے منتقل کر جانا یہ ہجرت کہلاتی ہے اور یہ ضروری ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔